بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا؟ جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے اور کھڑا نہ ہو سکے تو نماز کیسے پڑھے؟ کیا اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے یا بیٹھ کر نماز قبول ہوتی ہے؟ اکثر لوگ بیماری میں نماز چھوڑ دیتی ہیں یا یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب کم ملتا ہے۔ کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی ہیں اور کچھ زمین پر، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا بیماری میں نماز کا وقت بدل جاتا ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ کیا بیماری کی وجہ سے قیام فرض نہیں رہتا؟ یہ سب سوال ہر بیمار آدمی کے دل میں آتی ہے۔ کوئی شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتا، کوئی کہتا ہے بعد میں دیکھیں، لیکن نماز اتنی اہم ہے کہ بیماری بھی اس کا بہانہ نہیں بن سکتا۔ اگر جسم ساتھ نہ دے تو بھی دل اور زبان سے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مکمل حکم کیا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ نماز بھی صحیح ہو اور دل بھی مطمئن ہو۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے اور آپ سکون سے رب تعالی کی عبادت کر سکیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایمان والوں کے دل کو سکون دینے والا ہے۔ آپ کو بواسیر کی شدید بیماری لاحق، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، تکلیف بڑھتی گئی، مگر نماز کی محبت کبھی کم نہ ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی فرمان پر ساری زندگی عمل کیا، جب تک جسم نے اجازت دی بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ جب بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تو بستر پر پہلو کے بل لیٹ جاتے اور اشاروں سے رکوع و سجدہ ادا کرتے۔ بعض لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اتنی تکلیف میں بھی نماز کیسے پڑھتے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس پر مرنے تک عمل کروں گا۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کیا مگر دل کو مزید طاقتور کر دیا۔ وہ بیماری کی شدت میں بھی رب تعالی کو نہ بھول بلکہ نماز کے ذریعے رب تعالی سے اور قریب جاتے تھے۔ کبھی رات کے آخری پہر درد کی شدت میں آنکھ کھل تو بستر پر ہی رب تعالی سے راز و نیاز کرتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ ان کی زبان پر یہی دعا ہوتی، اے اللہ پاک، میرا حال جانتا ہے، تو میرا رب ہے، میری کمزوری دیکھ کر میری عبادت کو قبول فرما۔ صحابہ اکرام ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ شخص بیماری کی حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانی دی ہے وہ اس پر مکمل یقین۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد اور قریبی لوگ بتاتی کہ جب ان کی مرض کی شدت بڑھ گئی تو بعض اوقات لوگ تیمارداری کے لیے آتے اور پوچھتے کہ آپ آرام کر لیں، نماز چھوڑ، تو وہ فرماتے کہ اگر میرے جسم میں سانس باقی ہے تو نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق نماز پڑھوں گا۔ حتیٰ کہ بعض وقت جب بیماری نے ان کو مکمل بستر پر نشین بنا دیا تو لوگوں نے کہا اب آپ کو اشارے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو وہ رو پڑتے اور کہتے، اللہ نے مجھ پر آسانی رکھی ہے لیکن عبادت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ اگر میں اشارے سے بھی نماز چھوڑ دوں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اشارے سے ہی صحیح لیکن سجدہ ضرور کروں گا۔ یہی ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب جسم ساتھ نہ دے تو دل رب تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بعد میں فقہا نے مسئلہ بنا دیا کہ جو کھڑا نہ ہو سکے وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کر پڑھے، اور جو لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے تو وہ دل ہی دل میں رب تعالیٰ کو یاد کرے اور نماز کی نیت کرے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری نماز کا عذر نہیں بلکہ نماز بیماری کا علاج ہے۔ نماز مومن کا سہارا ہے، بیماری میں بھی دل کو سکون دے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی زبان پر رب تعالیٰ کا نام تھا اور سجدے کی خوشبو ان کے ماتھے سے آتی تھی۔ یہ ان کے صبر اور نماز کی محبت کا انعام تھا۔ اللہ ہم سب کو بیماری میں اور صحت میں ہر حال میں نماز ادا کرنے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا
سچا عشق عطا کرے۔ بعض لوگ یہ سنتے ہیں کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے، تو وہ افسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید ان کی نماز کم قبول ہوگی یا اللہ کو کم پسند آئے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی نیت اور طاقت دیکھ کر اس کو پورا پورا اجر عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے جو وہ صحت میں کرتا تھا تو اس کا پورا پورا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ دل چھوٹا نہ کرے، اس کی نماز اللہ کے ہاں کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اخلاص کو دیکھ کر بیماری کی تکلیف دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ آدھا ثواب والی بات صحت مند آدمی کے لیے ہے کہ اگر وہ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھ لے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت کم ثواب ملتا ہے، لیکن بیمار آدمی اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے مکمل ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہے، اس کی نیت کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہو مگر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ بیماری کی حالت میں بندے کی بے بسی پر اس کو ثواب عطا کرتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ بیماری میں بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، اس لیے بیمار آدمی چاہیے کہ دل خوش رکھے اور جیسے ممکن ہو ویسے نماز ادا کرے۔ اللہ تعالی اس کی محبت کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی مسلمان بیماری کی وجہ سے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا کھڑا ہونے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو شریعت نے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق رب کریم کی عبادت کو کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھو۔ اس لیے بیمار آدمی سب سے پہلے کوشش کرے کہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اگر تکلیف زیادہ ہو اور کھڑا ہونا مشکل ہو تو کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ جائے اور دونوں پائے قبلہ کی طرف موڑ لے یا آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے جیسی عام طور پر بیٹھتی۔ اگر زمین پر بیٹھنے میں شدید دشواری ہو تو کرسی پر بیٹھ جائے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت دھیان رہے کہ قیام کی جگہ پر ہی بیٹھے، یعنی سب سے پیچھے نہ ہو بلکہ صف میں اس طرح کرسی رکھے کہ اس کا کندھا کھڑے ہونے والوں کے برابر رہے۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اگر طاقت ہے تو قیام یعنی قرات کا کھڑے ہو کر کرے، پھر رکوع کے لیے جھک جائے اور پھر سجدے کرنے کے لیے زمین پر سر رکھے۔ اگر زمین پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو اتنا جھک کر سجدہ کرے، یعنی رکوع اور سجدے کے جھکنے میں فرق ہونا چاہیے تاکہ دونوں کی علامت واضح رہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کر ہی کہے اور ہاتھ باندھ کر قرات کرے، پھر رکوع کے لیے سر کو آگے جھکائے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھا پھر سجدے کے لیے سر کو لائے۔ اگر زمین پر نہیں رکھ سکتا تو اپنے ہاتھوں یا تکیے پر یا کرسی کی میز پر سر رکھ لے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو محض اشاروں سے سجدے کرے۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، اگر بیماری کی وجہ سے قیام نہ ہو سکے تو معاف ہے، لیکن جس قدر قیام کر سکتا ہے اتنا ضرور کرے۔ رکوع اور سجدہ قدرت کے مطابق کرے، اگر بالکل رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو تو محض سر کے اشارے سے نماز پڑھے، جو جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے، نیت دل میں کرے، زبان سے کہنا لازم نہیں۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرے، قرآن کریم کی قرآت کرے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہے، رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہے، دونوں سجدے مکمل کرے اور قیام میں جو پڑھا جاتا ہے وہی بیٹھ کر بھی پڑھے۔ تشہد میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے اور انگلی اٹھا کر درود اور دعا پڑھے۔ سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں سلام دے، اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو حسب معمول سجدہ سہو کرے۔ بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت بھی خشوع و خضوع برقرار رکھے، دل سے اللہ کو یاد کرے اور اپنی بیماری کی تکلیف اللہ کے سامنے رکھے اور شکر کرے کہ اللہ نے اسے مشکل حالات میں بھی عبادت کی توفیق دی۔ بیماری میں نماز چھوڑنا جائز نہیں بلکہ اپنی حالت کے مطابق جو طریقہ آسان ہو اسی طریقے پر پڑھنی۔ اللہ تعالی ہمیں فرض ادا کرنے کی طاقت دے اور بیماری میں بھی نماز کا شوق اور محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔